السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الاعراف، آیت 148 سے آیت 162 تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 148 ہے۔ اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے ایک بچھڑا اور ایک جسم کی اس میں سے گائے کی آواز تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا، نہ راستہ بتاتا، اور اس کو وہ معبود بنا لیے، وہی ظالم تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے ایک بچھڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر عبادت کے لیے گئے، اور شروع میں 30 راتوں کا وعدہ تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے تھے، اور اس کے مطابق اپنی قوم سے وہ کہہ گئے تھے کہ 30 دن میں وہ لوٹ آئیں گے۔ وہاں حق تعالیٰ نے اس پر ان کے 10 دن کے میعاد اور بڑھا دی۔ تو اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل، جو جلد باز اور کج روی میں بہت زیادہ آگے تھے، اور وہ اس وقت طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی قوم میں سے ایک شخص جس کا نام سامری تھا، جو اپنی قوم میں بڑا ہی چودھری مانا جاتا تھا، لیکن وہ کچے عقیدے کا تھا، عقیدہ ایک دم ہلکا پھلکا کچا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اور موقع کا فائدہ اٹھا کر اس نے یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات قومی فرعون کے لوگوں کے وہ رہ گئے تھے۔ ان سے کہا کہ اس نے کہ یہ زیورات تم نے قبطی لوگوں سے مستعار طور پر لیے تھے، اب وہ لوگ غرق ہو گئے ہیں اور یہ زیورات تمہارے پاس رہ گئے ہیں، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ کفار سے جنگ کے وقت حاصل شدہ مال غنیمت بھی اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے حلال نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے حلال کی، اسی وجہ سے تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ بنی اسرائیل نے اس کے کہنے کے مطابق سارے زیورات لا کر اس کے پاس جمع کر دیے۔ اس نے اس سونے چاندی سے ایک بچھڑا یا گائے کا مجسمہ بنایا، اور جبریل امین کے گھوڑے کے شم کے نیچے کی مٹی جو اس نے کہیں پہلے سے جمع کر رکھی تھی، اس مٹی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حیات اور زندگی کا خاصہ رکھا تھا۔ اس نے سونا چاندی آگ پر پگھلانے کے وقت یہ مٹی اس میں شامل کر دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس گائے کے مجسمے میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس کے اندر سے گائے کی سی آواز نکلنے لگی۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اجلن جسد لہو خوار، ایک جسم ہے کہ اس میں سے گائے کی آواز تھی۔ تو اس جگہ پہ جو آیت میں اجلن آیا ہے، اجلن جسد لہو خوار فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ سامری کی یہ ایک حیرت انگیز شیطانی ایجاد سامنے آئی کہ اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی دعوت دینا شروع کر دی تھی کہ یہی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے اور ملاقات کرنے کے لیے اور توریت کی تختیاں حاصل کرنے کوہ طور پر چلے گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خود یہاں آ گئے، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی ہے۔ اس طرح سے اس نے سامری نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، یعنی اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جن سے ملاقات کرنے گئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو خود اس گائے کے بچھڑے میں آ گئے، نعوذ باللہ۔ تو بنی اسرائیل میں اس کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی، تو اس وقت یہ
شوبدہ اور اس نے جو دکھلاوا کرا وہ بیوقوف بنایا، تو بہت سارے لوگ تھے اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کی باتوں میں آ کر اس بچڑے کی عبادت میں وہ لگ گئے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا، نہ ان کو وہ راستہ بتاتا؟ بنی اسرائیل کی آنکھوں پر جہالت اور گمراہی کی پٹی بن گئی تھی، تبھی تو انہوں نے یہ سوچنے کی بھی توفیق ہی نہیں سمجھی کہ جو بچڑا نہ باتیں کرتا ہے اور نہ کسی بھلائی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، پھر زمین اور آسمان کے خالق کو چھوڑ کر وہ ان کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسے تھے کہ جو نظر نہیں آتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ ہم کلام بھی ہوئے، ہدایت کا راستہ بھی بتلایا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اپنے حقیقی مالک کو پہچانا نہیں اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اس آیت میں ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی گہرا پیغام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک تاریخی واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس لیے نہیں کر رہے کہ مسلمان صرف یہ جان لے کہ انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ اپنے اندر ان اسباب کو پہچانے جو انسان کو توحید سے ہٹا کر شرک کی اور گمراہی کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو پہچانے جس کی وجہ سے امت محمدیہ شرک سے ہٹ کر گمراہی کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کو اس لیے معبود بنایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی، بلکہ اس لیے بنی اسرائیل نے بچڑے کو اس لیے معبود نہیں بنایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی، بلکہ اس لیے بنایا کہ جب نبی ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو ایمان کی کمزوری ہوئی، صبر کی کمی ہوئی اور دنیا کی چمک میں ان کے دلوں پر غلبہ پا لیا۔ یہی ہر دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے خالی ہو جاتا ہے تو انسان کسی نہ کسی جھوٹے سہارے، جھوٹی شخصیت، مال، طاقت یا خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بچڑے کی سب سے پہلی کمی یہاں بیان کی کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا تھا اور نہ انہیں وہ راستہ دکھا سکتا تھا۔ گویا الوہیت کا اصل معیار یہ ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو اپنے بندوں کی رہنمائی کرے، انہیں ہدایت دے، ان کے سوالوں کا جواب دے، ان کے لیے حکم جاری کرے۔ جو خود ہی بے بس ہو، جو نہ خود بول سکتا ہو، نہ ہدایت نہیں دے سکتا، تو اس کی پرستش کس طرح یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو عقل اور فطرت اور وحی تینوں کے خلاف ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے دل کا محاسبہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بچڑے کی جگہ وہ کسی اور چیز کی عبادت کر رہا ہے، دنیا کی محبت میں لگ گیا ہے، یا مال کی محبت میں لگ گیا ہے، یا شہرت کی چاہت میں لگ گیا ہے، یا نفس کی خواہش میں لگ گیا ہے، یا کسی انسان کی ایسی اطاعت کر رہا ہے جیسی اطاعت اس کو اللہ اور اس کے رسول کی کرنی چاہیے تھی۔ تو شرک صرف پتھر یا سونے کے بت کی پرستش کا نام نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اس کی ہدایت کے راستے سے دور کر دے۔ آیت 149 ہے، جب وہ پچھتائے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بے شک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس آیت کریمہ میں یہاں پر جو لفظ آیا ہے سُقِطَ، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ ایک طرح سے محاورہ ہے، یہاں پر محاورے کا استعمال ہوا ہے۔ عربی میں یہ محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر نادم ہونا اور شرمندہ ہونا۔ بنی اسرائیل کو یہ ندامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آ کر انہیں ان کے اس گناہ پر سخت ملامت کی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ذکر آئے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی کوہ طور سے واپس آئے اور بنی اسرائیل کو اس بات پر انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا، تنبیہ کی اور ملامت دلائی، تو اس کے بعد پھر انسان کو کیا ہوتا ہے نا،
جب کوئی آ کے دوسرا ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے بڑا غلط کام کیا، تم نے بہت برا کام کیا ہے، نہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تب انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے، اپنی گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے بنی اسرائیل کو بھی احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، چنانچہ یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری طرح گمراہی میں ڈوب چکے تھے ان کی بات الگ تھی، لیکن جن لوگوں میں کچھ سمجھ بوجھ باقی تھی وہ عوام اور جوش اور ماحول کے اثر میں آ کر اس وقت صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے صرف آواز نکالنے والا ایک بچڑا جسے معبود بنایا جا رہا ہے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ سخت پریشان ہوئے اور انہیں اس بات پر گہری ندامت ہوئی کہ ہم عوامی جوش اور خروش میں آ کر ایسی حماقت کر بیٹھے ہیں جو کسی سمجھدار انسان سے امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی بات کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کسی راستے پر چل پڑتے ہیں تو وہ اکثر ایسی غلطیوں اور حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں ایسے واقعات کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی شیطان فطرت لیڈر اٹھا، اس نے لوگوں کے سامنے خواہشاتوں کا ایسا جال بچھایا اور ان کے جذبات کو اتنا بھڑکایا کہ لوگ اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چل پڑے۔ پھر جب تباہی سامنے آئی تو سمجھدار لوگ پچھتانے لگے اور کہنے لگے ہائے ہم کیا کر بیٹھے۔ ٹھیک اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اس حادثے کے بعد ہوش آ گیا، انہیں سمجھ آ گیا کہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، واقعی ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ اب اس غلطی کے لیے بہانے بنانے یا اس کی تعویلی کرنے کے بجائے صحیح راستہ یہی تھا کہ اپنی خطا مان لے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توبہ کرے، رجوع کرے، کیونکہ اب انہیں بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے اللہ سے دعا کرنا شروع کی اور کہا اے ہمارے رب، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمارے اس جرم کو معاف نہ کیا تو ہم نامراد ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی ہم سخت عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ وہ اسے صحیح لگتا ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ سب لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی میں لوگ بہہ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شرک جیسے بڑے بڑے گناہ میں وہ ملوث ہو گئے اور گناہوں کے دلدل میں گر پڑے۔ تو یاد رکھیے بھیڑ کبھی حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے، حق تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ مومن لوگوں کی نقل نہیں کرتا بلکہ ہر قدم پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جو انسان بھیڑ کے پیچھے چلتا ہے وہ گمراہی تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی ہدایت کے پیچھے چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آیت 150۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد بہت برا کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی؟ پھر انہوں نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، اس لیے دشمنوں کو مجھ پر نہ خوش ہونے دیجیے اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس کے ساتھ واپس آئے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے غضبانہ، غضبانہ کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے تھے، بہت زیادہ غصہ تھا ان کو۔ آصفہ جو لفظ آیا ہے، آصفہ کا مطلب ہے گہرا غصہ اور سخت افسوس بھی ہوتا ہے اس میں۔ کچھ اہل علم نے فرمایا کہ غصہ اور افسوس ایک ہی احساس کی دو کیفیت ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے تو غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور جب اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر غلبہ بھی رکھتے تھے اور ان کی جہالت دیکھ کر بے بس بھی تھے، اس لیے وہ غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے واپس لوٹے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی خبر کر دیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے نا، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ دیکھو تمہارے پیچھے سامری نے، تمہاری غیر موجودگی میں سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد بہت برا طریقہ اپنایا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ طور پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام تب وہ ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے تھے، اور تاکید بھی کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کہ اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان کی اطاعت کرنا اور فساد پھیلانے والوں کے پیچھے نہ چلنا. لیکن طے شدہ مدت تک جب وہ واپس نہ آئے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واپس نہیں آئیں گے. پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت برے جانشی ثابت ہوئے اور تم نے بہت برا کام کیا. یعنی یہاں پر ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام ڈانٹ رہے تھے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت غصہ دو باتوں سے ظاہر ہوا. پہلی یہ کہ انہوں نے تورات کی سختیاں پھینک دی، دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بات کو سن لینا اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی قوم بچڑے کی پرستش کرنے لگی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو غصے سے تختیاں پھینک دی. اب ہارون علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال ابن امّا، یعنی انہوں نے کہا اے میری ماں جائے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سگے بھائی تھے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کی نرمی اور شفقت حاصل کرنے کے لیے کہا اے میری ماں کے بیٹے. کتنا شفقت بھرا انداز. آپ دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے، ایک بھائی ان کو مار رہا ہے، بال کھینچ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے. اگلا بھائی بھی ہوتا وہ بھی تو پلٹ کے مار سکتا تھا نا، سب کچھ کر سکتا تھا، دھکا دے سکتا تھا، ڈانٹ سکتا تھا، چلا سکتا تھا. غصے میں انسان کتنا زیادہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، لیکن ہارون علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بعد بھی انہوں نے محبت بھرے الفاظ سے ان کو مخاطب کیا کہ اے میری ماں کے بیٹے. تو یہ ایک بے حد محبت بھرا اور نرمی والا انداز ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ کم ہو جائے. ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ لوگ بچڑے کی پرستش نہ کرے، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی بلکہ مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 میں اس کا تذکرہ ملے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس لیے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے شماتۃ الاعداء، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کی مصیبت یا نقصان پر اس کے دشمنوں کا خوش ہونا. حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے اس طرح پکڑ کر دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے اور یہ گمان نہ کیجیے کہ میں بھی ان ظالم لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی. تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بچڑا بنانے یا اس کی پرستش میں ہرگز شامل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے لوگوں کو روکنے کی پوری کوشش کی. اس طرح اس آیت سے تورات میں حضرت ہارون علیہ السلام پر لگائے گئے اس الزام کی بھی کھلی تردید ہوتی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بچڑے کو معبود بنوایا، کیونکہ نا تورات میں انبیاء پہ
غلط غلط جھوٹے الزام لگا، کیونکہ نا بنی اسرائیل نے تورات میں جو ٹرانسلیشن تھا اس میں ان لوگوں نے چینجنگ کر دی تھی، اپنے من سے سب کچھ ایڈ کر دیا، ہر نبی پہ غلط الزام غلط باتیں لکھی ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط باتیں لکھ رکھی تھی، جس کی یہاں پہ تردید ہوتی ہے۔ ہارون علیہ السلام کو اس بات کا بھی بڑا دکھ تھا کہ دو بھائیوں کے اس اختلاف سے دشمن خوش ہوں گے۔ یہاں پر جو لفظ آیا اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، شماتۃ الاعداء، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے نقصان یا مصیبت پر دشمنوں کا خوش ہونا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ انہیں ایسی مصیبت یا آزمائش سے محفوظ رکھے جس پر دشمن خوش ہو۔ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس دعا میں یہ ورڈ آیا ہے وشماتۃ الاعداء، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں سخت آزمائش، بد نصیبی، برے فیصلے اور دشمنوں کی شماتت سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے تھا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جاتی ہے اسے سب سے زیادہ جب تکلیف ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک کو عام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سوچئے ذرا، کیا ہمیں بھی گناہوں اور دین کی بے ادبی پر اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا اپنی ذاتی نقصانات پر ہوتا ہے؟ اور پھر دیکھیں آپ کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی دینے سے پہلے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی انہوں نے پہلے رشتے کو مضبوط کیا، پھر اپنی بات رکھی۔ تو ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ جب کسی ناراض انسان سے آپ بات کریں تو پہلے اس کا دل جیتیے، پھر اپنی دلیل پیش کیجیے۔ اکثر نرم لہجہ وہاں اثر کرتا ہے جہاں سخت باتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ انسان کو نرمی سے کام لینا چاہیے۔ سامنے والا غصے میں ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیں بھی غصے ہی سے جواب دینا، نہیں، نرمی عاجزی سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 151 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب ہارون علیہ السلام کا نرمی اور صبر سے بھرا جواب سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، تو انہیں احساس ہوا کہ اس معاملے میں ان سے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ سختی ہو گئی ہے، اس لیے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے بھی معاف فرما اور میرے بھائی ان لوگوں کو شرک سے روکنے میں جو کمی رہ گئی ہے تو انہیں بھی معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس دعائے مغفرت اور رحمت میں شامل کرنے کی ایک دوسری وجہ بھی یہ تھی کہ وہ یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، تو اس طرح دعا کے ذریعے حضرت ہارون علیہ السلام کی اس شکایت کا بھی ازالہ مقصود تھا۔ تو جب انسان دوسرے کے حق میں دعا ہی کر دے گا تو اس سے بیسٹ کیا ہوگا؟ دشمن کہاں سے پھر خوش ہو سکتے ہیں اور ہنس سکتے ہیں نا؟ آیت 152، اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب فرمایا، جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا ان پر ان کے رب کا غضب ضرور نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں بھی انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں انہیں ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ دراصل اس آیت میں جو بچڑے کو پوجنے والے لوگ تھے ان کی سزا کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کا غضب وہی تھا جس کا ذکر سورہ البقرہ آیت نمبر 54 میں آ چکا ہے، اسے ہم لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور جب آیت کا ترجمہ کیا ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم،
تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اپنے پیدا کرنے والے رب کے سامنے توبہ کرو اور لوگوں کو قتل کرو، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان کا جو توبہ کا طریقہ تھا کیا تھا؟ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا تھا، تب ان کی جا کے توبہ قبول ہونی تھی۔ یعنی بچڑے کی پرستش کرنے والے مشرکوں کو قتل کیا جائے تاکہ پورا معاشرہ شرک سے پاک ہو جائے، اس میں ان کے اپنے بھی شامل تھے۔ تو بنی اسرائیل میں بچڑے کی پرستش کے معاملے میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ پہلا وہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، دوسرا وہ جن لوگوں نے خود پرستش تو نہیں کی لیکن پرستش کرنے والوں کو روکا بھی نہیں تھا، تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے خود نہ تو پرستش کی نہ ہی خاموش رہے بلکہ پرستش کرنے والوں کو لگاتار روکتے رہے، یعنی امر بالمعروف کرتے رہے۔ جب بچڑا پرست لوگوں کو اپنے اس بڑے گناہ کا احساس ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کی قبولیت کی درخواست کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور توبہ قبول ہونے کی شرط یہ رکھی کہ تمام بچڑا پرست مشرکوں کو قتل کیا جائے، اور انہیں قتل کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو خود بھی اس شرک سے بچے رہے اور دوسروں کو بھی اس شرک سے روکتے رہے۔ آیت 153، اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان پر قائم ہو گئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خالص سچی توبہ کے بعد اگر انسان ایمان اور اپنے عمل کی اصلاح کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا وہ چاہے بڑا ہو۔ لیکن جس توبہ کے بعد انسان اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتا ہے، یعنی گناہ چھوڑ کر اپنی زندگی نہیں بدلتا، تو ایسی توبہ کوئی اعتبار نہیں رکھتی، تو ایسی توبہ کا کوئی یقین نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 154 ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں لکھی ہوئی باتوں میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو صرف اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، سکتا جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، سکتا کا اصلی مطلب ہے خاموش ہو جانا۔ یہ قرآن کا بہت ہی خوبصورت استعارہ ہے، گویا غصے کو ایسے انسان سے تشبیہ دی گئی ہے جو لگاتار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھڑکا رہا تھا، پھر وہ انہیں بھڑکانے سے خاموش ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ قرآن میں سکتا کا جو لطف ہے وہ اگر اس کی جگہ سکن جیسا کوئی دوسرا لفظ ہوتا تو ہرگز پیدا نہ ہوتا۔ اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھا لی، اگرچہ گرنے کی وجہ سے ان میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں یعنی 150 کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹنا معمولی تھا، ایسا نہیں تھا کہ تختیاں اٹھائی نہ جا سکے اور انہیں ان سے پڑھائی نہ کی جا سکے یا فائدہ اٹھانا ممکن ہی نہ ہو۔ وفی نسختها ہدی ورحمہ، اور ان تختیوں میں لکھی ہوئی تھی وہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے نسختو، نسختو نسخ سے بنا ہے، اس کا روٹ ورڈ نون سین خا ہے۔ اگرچہ نسخ کا ایک مطلب پہلے حکم کو دوسرے حکم سے ختم کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب لکھنا بھی ہے۔ نسخہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کی جائے، اور اس کی نقل کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے، اور یہاں نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل تختیاں ہیں جن پر تورات لکھی گئی تھی، یا پھر اس سے مراد دوسری نقل ہے جو تختیوں کے زور سے پھینکے جانے کی وجہ سے ان کے ٹوٹ جانے کے بعد تیار کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل تختیاں ہیں جن پر تورات لکھی گئی تھی،
یا پھر اس کے یا پھر اس سے مراد دوسری نقل ہے جو تختیوں کے زور سے پھینکے جانے کی وجہ سے جب وہ ٹوٹ گئیں ان کے ٹوٹ جانے کے بعد تیار کی گئی تھی، لیکن پہلی بات ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی کیونکہ آگے جو آیت آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے تختیاں اس طرح نہیں ٹوٹی تھی کہ انہیں اٹھایا ہی نہ جا سکے۔ بہرحال یہاں نسخہ سے مراد ان میں لکھے ہوئے مضامین ہیں۔ للذین هم لربهم یرحبون، آسمانی کتاب سے ہدایت اور فائدہ صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے، اسی طرح تورات بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، کیونکہ آسمانی کتابوں سے اصل فائدہ وہی لوگ اٹھاتے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ آیت 155 ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو ہماری مقرر کی ہوئی میعاد کے لیے چنا، پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں ان بے وقوف لوگوں کے کیے ہوئے کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ہم میں سے تھے؟ یہ تو تیری طرف سے صرف ایک آزمائش ہے، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، اس لیے ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے 70 چنندہ آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر آ جائے تاکہ بنی اسرائیل نے جو بچھڑے کی پرستش کر کے گناہ کیا تھا اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ جب وہ لوگ مقرر جگہ پر پہنچے تو اچانک ایک زلزلہ آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے، کیونکہ نا وہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ہمارے سامنے لے آئیے، جب ہمارے سامنے آ جائیں گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی کا جو کڑاکا اور جو کڑک آئی اور پھر زلزلہ آیا، اس کی وجہ سے وہ لوگ سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی میعاد کے لیے اپنے قوم میں سے 70 آدمی جو چنندہ تھے وہ لے کر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے وقت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی ہی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے بہترین لوگوں کو ہی چنا ہوگا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا غضب آیا کہ زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ سب وہیں ختم ہو گئے۔ اس عذاب کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے کئی وجہ بیان کی ہے، ان میں سب سے زیادہ رازِ بات یہ ہے کہ وہ جو سورہ البقرہ آیت نمبر 55 میں آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس گستاخی کی وجہ سے ان پر بجلی آ گری اور وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے رجفہ، اخذتہم الرجفۃ، ہے نا، تو رجفہ کا جو ذکر ہے جس کا مطلب ہے زلزلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بجلی عذاب کی شکل میں آتی ہے تو اس کے ساتھ زلزلہ آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، بجلی کے ساتھ زلزلہ بھی آیا ہوگا۔ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان 70 آدمیوں کو بھی بنی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا تاکہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے ان کی موت دیکھ لیتے اور مجھ پر یہ الزام نہ لگتے کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اگر تو چاہتا تو میری قوم کی اس گستاخی کی وجہ سے مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی مطلب اس میں
شرمندگی کی بات ہو رہی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ہم امین بنا کر آئے تھے، ہم ان کی لیڈر بنا کے لائے تھے، اپنے سرپرستی میں لے کر آئے تھے، اور 70 کے 70 آدمی سب وہیں کے وہیں ختم ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بہت دکھ ہوئے ان کو۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اتولکون بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ان بے وقوف لوگوں کے کیے ہوئے کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا؟ تو یہاں بے وقوفوں کے کام سے مراد بچڑے کی پرستش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ واضح بے وقوفی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تب بھی آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے بے وقوف لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو پوری بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش کی تھی، اور نہ ہی 70 کے 70 لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ کام تو ان میں سے جو جاہل اور بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے انہوں نے ہی کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، کیا تو ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگوں کے گناہ کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہے یا اللہ فتنتک، یہ تو تیری طرف سے صرف ایک آزمائش ہے۔ یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی یا اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، حقیقت میں یہ سب تیری طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو جس طرح چاہتا ہے لوگوں کا امتحان لیتا ہے، پھر اسی آزمائش کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک بہت گہرا ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اچانک سے کوئی مشکل آتی ہے، تو انسان اکثر مصیبت کو سزا سمجھ لیتا ہے، جبکہ ہر مصیبت سزا نہیں ہوتی ہے۔ کئی بار زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا دھیان صرف تکلیف پر ہوتا ہے، لیکن ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس واقعے کے ذریعے میرے ایمان کو نکھارنا چاہتا ہے یا میری اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ شکایت کرنے کے بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے مغفرت اور رحمت مانگتا ہے۔ یہی نظریہ ہر آزمائش کو بندے کے لیے اللہ سے قرب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آیت 156 ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میرا عذاب میں اسے بھی پہنچاتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور پھر میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے گناہوں کی معافی مانگی، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مانگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کا یہ جواب دیا کہ میں گنہ گاروں میں سے جس پر چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، اور اس کی حکمت کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور اس کی بنیاد دراصل عدل اور انصاف پر ہوتا ہے، اور جس کو چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا میں میری رحمت عامہ ہر نیک اور بد اور تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اسی رحمت عامہ کی وجہ سے دنیا میں ہر جاندار کو روزی ملتی ہے، دنیاوی نعمتیں، اور ہر نیک اور برے جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آخرت کی جو نعمت ہے جسے رحمت خاصہ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا میرا عذاب میں اسے بھی پہنچاتا ہوں جس پر چاہتا ہوں۔ یعنی میرا عذاب صرف ان کافروں اور نافرمانوں کے لیے مقرر ہے جنہیں میں ان
ان کی نافرمانی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ عذاب دینا میری غالب صفت نہیں ہے بلکہ میرا ایک فعل ہے جو عدل اور انصاف کے تقاضے کے نتیجے سے ظاہر ہوتا ہے۔ میری اصل اور غالب صفت جس کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے میری رحمت ہے، جس سے کائنات کی ہر چیز فیضیاب ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ کھڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی نے نماز کی حالت میں کہا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس اعرابی سے فرمایا، لقد حجرت واصفہ، تو نے اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع رحمت کو محدود کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6010 ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی صرف نیک لوگوں کے لیے ہوتی اور کفر اور نافرمانی فوراً پکڑ ان کی ہو جاتی تو وہ جو زمین پہ جتنے بھی چلنے والے ہیں کوئی بھی زندہ بچتا ہی نہیں، سب ختم ہو جاتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جن، انسان، جانور، زہریلے سانپوں، کیڑے مکوڑوں میں اتاری گئی ہے۔ اسی ایک رحمت کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جنگلی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، محبت کرتے۔ باقی جو 99 رحمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے لیے روک رکھی ہیں، جن کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، پھر میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ ہے فَسَأَكْتُبُهَا، پھر میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی جامعیت اور عموم کا تذکرہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 7 میں۔ اسی لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ میری خاص رحمت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی یہ رحمت صرف ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان تمام صفات کے مالک ہیں جو اس آیت میں اور اگلی آیت میں بیان ہوئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح فرما دیا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس رحمت کے حقدار صرف وہی ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ آیت 157 ہے۔ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ زنجیریں اتار دیتا ہے جو ان پر پڑی ہوئی تھی۔ پھر جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس امی نبی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس زمانے میں میری خاص رحمت کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ النبی امی، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
9 صفات بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات بیان کی گئی ہے۔ النبی امی سے اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکمل علم عطا ہوا وہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبوت کے علوم يجدونه مکتوباً عندهم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اگرچہ یہود اور نصارہ نے تورات اور انجیل میں لفظی اور معنی کی بہت تحریف کر دی تھی، خاص طور پر مختلف زبانوں کے ترجموں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ اس کا اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ لکھ دیا تھا، جبکہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اصل زبان کی کتابیں بھی اب اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن آج بھی تورات اور انجیل میں ایسی جگہ موجود ہے جہاں بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ یعنی جو پاک چیزیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی تھی یا انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور چربی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا، اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھا تھا جیسے خنزیر کا گوشت، شراب وغیرہ، انہیں حرام کیا اللہ کے حکم سے۔ تو اس سے معلوم ہوا جس سے شریعت نے حلال کر دیا وہی پاک ہے، اور جس سے حرام کر دیا وہی ناپاک ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ زنجیریں اتار دیتا ہے جو ان پر پڑی ہوئی تھی۔ یہاں بوجھ سے مراد پچھلی شریعت کے سخت احکامات ہیں، جیسے نماز صرف عبادت گاہوں میں پڑھنا، شرک کی سزا قتل ہونا، یہ سب تھا۔ اور زنجیروں سے مراد خود ساختہ پابندیاں ہیں، جیسے ان کے علماء نے ان پر لگا دی تھی یا عام لوگوں نے خود اپنے اوپر لازم کر لی تھی، جیسے حائضہ عورت کو کھانے پینے اور رہنے میں بالکل الگ کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی غیر اسلامی رسمیں داخل ہو گئی، جیسے موت کے بعد جو تیجا، 7واں، 10واں، 40واں برسی، پیدائش اور نکاح کی بہت ساری خود ساختہ رسمیں بنانا، سلام کرائی، چوتھی، چلہ، مانجھا، چھٹی، یہ سب فضول کی خرچی اور دوسری ایسی باتیں جنہوں نے لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ یہ نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بوجھ اور زنجیریں اتار کر دین اسلام کو آسان اور سادہ شکل میں پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الدین الی اللہ احب الدین الی اللہ الخنیفیۃ السمحۃ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آسان اور سیدھا دین ہے، اور فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ سے فرماتے تھے، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکل مت پیدا کرو۔ افسوس، مسلمانوں میں بھی اہل کتاب کی طرح شریعت کے فرائض کی پابندی چھوڑ دی اور اپنے جاہل لوگوں کی جو بنائی ہوئی رسموں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا۔ وہ حج پر نہیں جاتے لیکن مزاروں اور عرسوں پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے مگر پیروں، درگاہوں، منتوں، مرادوں، فضول کی خرچیوں پر ڈھیروں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر نہیں دیتے لیکن موت کے موقع پر اور نہ جانے کون کون سی رسموں پر وہ لاکھوں اڑا دیتے ہیں۔ نکاح کی رسمیں نبھانے اور جہیز جیسے تیار کرنے کے لیے سے عمر بھر قرض دار بنے رہتے لیکن بیٹیوں کو وراثت دینے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں۔
تو اب اس کی فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یعنی پھر جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی، اور پھر اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، وہی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور سنت کی شکل میں قیامت تک محفوظ ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب آمد کا علم ہونے کے باوجود بھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا کوئی اور، وہ ہرگز کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت 158 ہے، کہہ دیجئے اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اسی اللہ کا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بالکل واضح ثبوت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے، اے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے جب نجات اور ہدایت نہ تو یہودیت میں ہے، نہ نصرانیت میں ہے، نہ عیسائیت میں ہے، نہ کسی بھی دوسرے مذہب میں ہے، اصل نجات اور ہدایت صرف اور صرف اسلام کو اپنانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب یا کسی قوم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام لوگوں اور قیامت تک آنے والے سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، رہنما ہیں، رسول ہیں۔ جمیعہ جو یہاں پہ لفظ آیا، جمیعہ کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر زمانے اور ہر قوم کر بھیجا، وہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، عبادت کا اکیلا حقدار ہے اور زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اسے اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ سورہ سبا آیت 28 میں آیا ہے، سورہ فرقان آیت 1 میں آیا ہے، سورہ احزاب آیت 40 میں آیا ہے، سورہ الانعام آیت 19 میں آیا ہے، سورہ آل عمران آیت 20 میں آیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں اور پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات نبی امی بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے کئی جگہ بتایا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، سورہ العنکبوت آیت 48۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، سورہ ہود آیت نمبر 49۔ وہی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، سورہ الشورى آیت نمبر 52۔ آپ کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے، سورہ القصص آیت 86۔ تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو ماننے کے باوجود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر چیز کا علم رکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو امی ہونا آپ کی خاص صفت کیسے رہتی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ایک امی نبی پوری دنیا کے عالموں،
فلسفیوں دانشوروں کے سب سے بڑے استاد بن گئے. سبحان اللہ. تو یہی تو معجزہ تھا. سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے لیے ایک خاص معجزہ تھا. ہماری امت محمدیہ کے لیے یہ قرآن جیسا سب سے بڑا معجزہ تھا جو نبی امی پر نازل ہوا. اگر خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے پڑھے لکھے ہوتے اور وہ قرآن پڑھتے نا، تب تو پھر لوگ بالکل نہیں مانتے. وہ تو یہی کہتے نا کہ انہوں نے وہاں سے توریت پڑھ لی، انجیل پڑھ لی، اور جو پچھلی صحیفے تھے وہ سب پڑھ لی اور ہم کو بتا رہے ہیں. اسی لیے یہ خاص اسپیشل معجزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یؤمنو باللہ و کلماتہ، جو اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمات بے حد اور لامحدود ہیں. واتبعوا لعلہم تہتدون، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا راستہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے میں ہے، چاہے انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی. ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی اصل ہدایت ہے. اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے. آیت 159 ہے. اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں. آیت 160. اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی جماعتیں تھیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پہ مارو. پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کا مقام مقرر پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من سلوہ نازل کیا، اور فرمایا جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو اولادیں اور ان کی اولاد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت دی تھی، ان کی تعداد جو تیزی سے بڑھتی گئی اور ان کے مزاج اور عادت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے گئے. اسی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ انہیں الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر جماعت پر ایک نگران یعنی نقیب مقرر کر دیا جائے تاکہ ہر ایک جماعت اپنے الگ الگ نظام کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے. یہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بڑا احسان تھا. اس کے علاوہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 اور احسان کا بھی ذکر فرمایا ہے. پہلا احسان، اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے پانی کا انتظام فرمایا. دوسرا احسان، تیز دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے پڑاؤ کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. تیسرا احسان یہ تھا کہ ان کی غذا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے منہ اور سلوہ نازل فرمایا. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی جماعتیں تھیں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے اسباتا، اسباتا سبت کی جمع ہے جس کا مطلب اولاد کی اولاد یعنی پوتے ہیں، پوتے کی نسلیں ہیں. یہاں اسبات سے مراد قبیلے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے. ہر قبیلے کی اپنی الگ خصوصیات تھی، اسی لیے ہر قبیلے نے اپنی الگ پہچان قائم رکھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے امامہ، اممن کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی. فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تو اس آیت میں
فن بجست کا جو لفظ آیا ہے، جبکہ سورہ البقرہ میں فن فجرت کا لفظ آیا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام بجس اس چیز کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے جو تنگ جگہ سے نکلے، جبکہ ان فجر تنگ جگہ سے نکلنے کے لیے بھی آتا ہے اور کھلی جگہ سے زور کے ساتھ نکلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان آیتوں کی جو تفصیل ہے، آیت 58 سے 60 کی جو تفسیر پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 161 ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، کہتے جاؤ حتتن، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں انہیں ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ آیت 162 ہے۔ پھر ان میں سے ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، تب ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ نافرمان اور ظلم کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے، ظلم کیا کرتے تھے۔ تو آیت نمبر تقریباً 158 سے اور 159 160 161 162 ان سب کا جو ذکر ہے پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں، اور اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔